اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں ہے اور ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوبصورت یعنی مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں سرداروں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں شرارتیں کیا کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس موقع کو تو خوب خدا ہی جانتا ہے جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی۔ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور جو شرارتیں کرتے ہیں ان کے شرارتوں کے مقابلے میں ان کو سزا سخت ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں ایمان اور کفر یعنی مومن اور کافر کی مثال اس طرح بیان کی جا رہی ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو پہلے بالکل ہی مردہ تھا، ہم نے اس کو ایمان عطا کیا اور اس کو ہم نے شرک کی گمراہی سے اور گناہوں کی دلدل سے نکالا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اسی میں وہ حیران اور پریشان کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، یعنی اس مردے کے اندر ایمان کی روح ڈالی اور اس کو اندھیروں میں روشنی عطا فرمائی، قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، اور اس نے اپنی زندگی میں قرآن مجید اور ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو روشن کر لیا۔ اسلام کی نورانیت اس کے دل کے اندر رچ گئی اور اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق پیدا ہوا کہ میں اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشابہ کر رہا ہوں، ان کی اطاعت میں لگا دوں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو جہالت کے اندر، ضلالت اور گمراہی کے اندر، اندھیروں میں، تاریکیوں میں گرا ہوا ہے اور اس کو اس اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ملتا، تو بھلا یہ شخص اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ظلمت یعنی اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گمراہی اور نیکی دونوں ایک طرح کی نہیں ہوتی۔
ہدایت والا بندہ اور بے ہدایتہ بندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی. کفر اپنے کفر کی وجہ سے اور ہیلے بہانے کر کے اپنے اس کفریہ نظریات پر اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے، کہتا ہے میں ہی اکبر ہوں. اس کو اپنے عمل اتنا خوبصورت لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میں ہدایت پر ہوں. اللہ کے کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اس کے عمل اس کو اتنے اچھے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی اکبر ہوں. حالانکہ یہ ایسی بات ہے نہیں ہے. سردار جو ہیں ان کے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو انہی کاموں کے اندر لگا رکھا ہے، لگے رہو. پھر ہم بتائیں گے جب ایک وقت تمہارے سامنے آئے گا، اس وقت میں ہم تمہیں ظاہر کر دیں گے، واضح کر دیں گے کون حق پر تھا، کون روشنی پر تھا اور کون اندھیرے کے اندر رہتا تھا. وہ وقت آنے والا ہے، اور اس کی اس ہٹ درمیوں پر اللہ رب العالمین نے ایک خاص طریقے کی سزا متعین کر رکھی ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں درمیان کی آیت کے اندر وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے تب جب جو وحی نبی پر آتی ہے وہ وحی ہمارے پر بھی آئے، جو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں ہمارے پاس بھی آئیں. اگر ایسا نہیں تو پھر براہ راست ہم سے رب بات کرے، پھر ہم مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں نا، میں نے کس کو نبی بنانا ہے. اپنی ریاضت سے، اپنے چلے کسی سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا. نبی تو اللہ نے پہلے ہی منتخب کر رکھے ہیں، میں نے کس کو نبی بنانا ہے. تو اپنی مرضی سے کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا. جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. جس کو اللہ نبی بنائے وہی نبی ہے. اب ویسے ہی ہماری اس امت کے اندر تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے. اب کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی نیا نبی پیدا ہوگا. بلکہ اگر کوئی نبی اللہ زندہ کر کے بھیج دے وہ بھی نبی نہیں بن کر آئے گا. وہ بھی کہے گا میرے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اس کی مثال بھی قرآن مجید کے اندر دی ہے کہ اگر وہ بھی یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، وہ فارغ ہو گئے، وہ امتی ہے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہم مانتے ہیں، لیکن اگر وہ آ گئے ہماری زندگی میں یا ہمارے بعد تو آخر کیا کہیں گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میں اسی نبی پر ایمان لایا ہوں جس نبی پر آپ لائے. وہ سب کے نبی ہیں، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان کی امت کی، ان کے دین کی معاونت کروں. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میں ضرور ان کی معاونت کروں گا. میں نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا جبکہ میں نبی ہوں. اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، لیکن میں اپنی نبوت کا اظہار یا اعلان نہیں کر سکتا. اگر کروں گا ومن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کیا ہو جاؤں گا؟ فاسقوں میں، گناہ گاروں میں ہو جاؤں گا. تو اللہ نبی کو بھی اجازت نہیں دے رہا کہ حضور کی نبوت کے درمیان آ کر اپنا نبوت کا اظہار کرے. قطعاً اجازت نہیں. پھر مجھے اور آپ کو کس طرح اجازت ہو سکتی ہے کہ مجھے کوئی 4 لفظ آگے ہیں اور میں اس تکبر کے اندر یہ کہہ دوں کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میں یہ کہہ دوں کہ میرے پاس علم اتنا زیادہ ہے کہ میں نبوت کا حقدار ہوں. یہ تو سراسر غلط ہے نا. یہ تو پھر گستاخی
रिसालत के अंदर गुस्ताखी हो गई तो फिर सजा मेरी क्या बनेगी? गर्दन उड़ा दी जाए। जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर आकर ये कह दे कि मैं नबी हूं या नबी जैसा हूं, वो तो दारा इस्लाम से, दारा इस्लाम तो बड़ी दूर की बात है, वो इंसानियत से भी गया। ये तो छोटा लफ्ज हम कहते हैं ना कि दारा इस्लाम से खारिज हो गया, वो इंसानियत से ही गया है। उसको इंसान कहना ही इंसान की तौहीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दायरा कार मुतय्यन फरमाया है कि जितनी भी हुदूद और क़ुयूद अल्लाह की तरफ से इस उम्मत पर लगाई गई हैं, उनसे ना तो तजावज करने की इजाजत है, ना उनको कम करने की इजाजत है। जहां है, जिस तरह है, जितना है, हमारा काम यह है कि उसको माना जाए, उसको तस्लीम किया जाए, उस पर अमल किया जाए। इससे आगे बढ़ने की इजाजत कतई नहीं है। जो इस तरह करेगा, सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह, अल्लाह ने उनके लिए सजा तैयार कर रखी है। अनकरीब उनको जिल्लत पहुंचेगी, जलील किया जाएगा। सिर्फ जलील ही नहीं किया जाएगा बल्कि वाज़ाबुन शदीद, सख्त सजा दी जाएगी। वो सख्त सजा क्या है? अल्लाह जानता है कितनी सजा देनी है। वो इसलिए दी जा रही है बिमा कानू यमकरून, कि वो शरारतें करते हैं, नबूवत की हुदूद पर हमला करते हैं, नबूवत की जात पर हमला करते हैं, वो नबूवत के काज पर हमला करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को बर्दाश्त कतई नहीं करते। अल्लाह के आलम हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए रखे, जब तक जिंदा रहें इस पर अल्लाह में इस्तिकामत नसीब फरमाए। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और खत्म नबूवत के लिए हमें बढ़ चढ़ कर जान, माल, औलाद सब कुछ लगाने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।